السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ احسن اوپن اکیڈمی کے معزز و مکرم طلباء و طالبات، ایک بار آپ سب کا مادہ مصطلح الحدیث میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ مجھے امید ہے کہ کافی حد تک آپ اس علم کو سیکھ چکے ہوں گے اور اس علم سے آپ کی دلچسپی بھی بڑھ چکی ہوگی۔ ضعیف حدیثوں کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے آج ہے جو ہے جب اس کی خواب ہے اب کیا ہے یہ اسم مفعول ہے، کیا ہے یعنی چھوڑنا، کسی چیز کو مطلق چھوڑ دینا، یعنی اس کو مقید نہ کرنا، تو یہ ہوتا ہے ارسال یا مرسل کا لغوی معنی۔ لغوی معنی اصطلاحی تعریف آئیے مرسل کی دیکھتے ہیں۔ مرسل کی اصطلاحی تعریف بنی ما سقط من آخر اسنادہ من بعد التابعی، یعنی جس کی سند کے اخیر سے تابعی کے بعد کوئی راوی محذوف ہو۔ ما سقط من آخر اسنادہ، جس کی سند کے اخیر سے گرے، کوئی محذوف ہو، اور تابعی کے بعد، تو کٹنگ کہاں ہو رہی ہے؟ تابعی کے بعد۔ یا دوسری تعریف دیکھیے، ما رفعہ التابعی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو تابعی نبی سے مرفوعاً بیان کرے، جس کو تابعی نبی سے مرفوعاً بیان کرے، تو وہ جس کی سند کے اخیر میں تابعی کے بعد صحابی گرا ہو، یعنی تابعی اس کو ڈائریکٹ نبی سے بیان کر رہا ہے، تو بیچ میں جو ہے راوی محذوف ہوتا ہے۔ اب وہ صحابی بھی ہو سکتا ہے، غیر صحابی ہو سکتا ہے۔ یہ کہ تابعی یہ کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا او فعل کذا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا یا ایسا کیا، او فعل بحضرتہ کذا، یا آپ کی موجودگی میں ایسا کیا گیا۔ مرسل کی یہ صورت محدثین کے نزدیک ہے۔ تو یہ مرسل کی تعریف کس کے نزدیک ہے؟ محدثین کے نزدیک۔ البتہ فقہا اور اصولیوں کے نزدیک مرسل کی تعریف یہ ہے، فقہا اور اصولیوں کے نزدیک مرسل یہ ہے کہ سند میں کہیں بھی انقطاع ہو۔ خطیب بغدادی کے یہاں بھی اس کی یہی تعریف ہے، یعنی فقہا اور اصولیوں کے نزدیک مرسل یہ ہے کہ سند میں کہیں بھی، شروع میں، بیچ میں، اخیر میں، کہیں بھی کٹنگ ہے، کہیں بھی انقطاع ہے اور راوی محذوف ہے، تو وہ جو ہے مرسل ہے۔ یعنی سیم جیسے منقطع کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا، انقطاع کہیں بھی ہو، شروع میں ہو، بیچ میں ہو، آخر میں، تو منقطع، تو وہ تقریباً جو فقہا اور اصولیوں کے وہاں وہ منقطع کی طرح مرسل ہوتی ہے، لیکن محدثین کے وہاں مرسل وہی ہے جس کی سند کے اخیر میں تابعی کے بعد جو ہے وہ انقطاع ہو اور کوئی راوی محذوف ہو، یا تابعی، دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ تابعی جو ہے مرفوعاً بیان کرے، تابعی مرفوعاً بیان کرے، قال رسول اللہ کہہ کر کے۔ اب یہیں سے آپ مرسل کا حکم دیکھ لیتے ہیں۔ مرسل ضعیف ہے، راجح قول یہی ہے جمہور محدثین کے نزدیک، کیونکہ یہ متصل نہیں ہوتا ہے، یعنی اس کی سند جڑی نہیں ہوتی ہے۔ اس میں احتمال یہ رہتا ہے کہ محذوف راوی صحابی کے بغیر کوئی اور ہو، یعنی اس میں یہ امکان ہوتا ہے کہ جو راوی محذوف ہے وہ صحابی کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے، غیر صحابی ہو سکتا ہے، سمجھ رہے نا؟ اور یہیں سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مرسل کے بارے میں حجت ہے نہیں، بہت اختلاف ہے۔ بقیہ جو ضعیف کی قسمیں ہیں اس میں اتنا اختلاف نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مرسل کے بارے میں یہ امکان چونکہ رہتا ہے کہ وہ صحابی ہو سکتا ہے، گرنے والا، اور اگر صحابی ہے تو وہ حدیث مقبول ہو جائے گی، لیکن چونکہ صحابی ہے یا غیر صحابی ہے یہ کنفرم نہیں ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے اس میں اختلاف زیادہ ہے کہ اس کو لیں گے یا نہیں لیں گے، لیکن وہ جمہور محدثین کے نزدیک یہی ہے کہ مرسل بھی ضعیف ہی کی قسم ہے، اس لیے کہ جو گرا ہے ہمیں اس کی پوزیشن کا علم نہیں ہے، وہ کون سا راوی، اس کی کنڈیشن کیا ہے، وہ ثقہ ہے، غیر ثقہ ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں پڑتا ہے۔ دیکھیے وہی بات یہاں آ رہی ہے، چونکہ یہ انقطاع دوسرے انقطاع سے مختلف ہے، یعنی یہ حذف دوسرے حذف سے مختلف ہے، کیونکہ غالباً یہ محذوف راوی صحابی ہو سکتا ہے،
ہو سکتا صحابی ہے اور صحابہ سب عدول ہیں یعنی عادل ضابط ہیں، لہذا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مرسل کے حکم میں اختلاف بھی ہوا ہے اور ذیل میں تین اقوال بیان کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، پہلا قول مرسل حجت ہے یا نہیں ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ یہ ضعیف اور مردود ہے، جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا یہ جمہور محدثین اور بہت سے فقہا اور اصولیوں کا قول ہے۔ جمہور محدثین کے نزدیک مرسل ضعیف اور مردود کے ضمن میں ہے، سمجھ گئے نا؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ اس میں ایک محذوف راوی کا حال مجہول یعنی غیر معلوم ہے، یعنی اس کی کنڈیشن ہمیں پتہ نہیں ہے۔ جو راوی محذوف ہے، جس کو گرا دیا گیا ہے، جس کا نام نہیں لیا گیا ہے، اس کی کنڈیشن ہمیں معلوم نہیں ہے، اور ممکن ہے کہ وہ غیر صحابی ہو، یعنی یہ ممکن ہے کہ وہ صحابی کے علاوہ ہو، صحابی نہ ہو، تابعی ہو یا کوئی اور ہو۔ تو یہ پہلا قول ہے۔ دوسرا قول یہ صحیح ہے اور قابل حجت ہے، یعنی مرسل صحیح ہے اور قابل حجت ہے۔ یہ قول ابو حنیفہ اور مالک کا ہے، یہ قول ابو حنیفہ اور مالک کا ہے کہ مرسل صحیح اور قابل حجت ہے، اور امام احمد سے مشہور روایت ہے اور کچھ علماء کا قول ہے۔ لیکن ان کے ہاں ایک شرط لگی ہوئی ہے، ان لوگوں کے وہاں ابو حنیفہ اور مالک وغیرہ کے نزدیک مرسل صحیح ہے، قابل حجت ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ مرسل یعنی جو ارسال کرتا ہے، مرسل روایت کرنے والا راوی جو ہوتا ہے وہ مرسل ہے، خود بھی ثقہ ہو اور ثقہ راویوں سے ہی روایت کیا کرتا ہو، یعنی وہ خود بذات خود وہ ثقہ ہے، پرفیکٹ ہے، اور جن سے روایت کر رہا ہے وہ بھی ثقہ اور پرفیکٹ ہے۔ اس شرط کے ساتھ ان لوگوں کے نزدیک مرسل صحیح ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ تابعی ثقہ ہے جو یہ حلال نہیں سمجھے گا کہ یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور اس نے یعنی تابعی نے نہ سنا، یعنی عام طور پہ تابعی جو ہوتا ہے نا وہ ثقہ ہوتا ہے، سمجھ رہے نا؟ اور تابعی کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی چیز نہ سنے اور کہے کہ جو ہے قال رسول اللہ، تو ایسا اس کے بارے میں بہت کم گمان ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی تابعی جو ہے نا وہ خیر القرون میں سے ہیں، جیسا کہ نبی کی حدیث ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی سب سے بہترین زمانہ میرا، پھر اس کے بعد تو 3 صدیوں کی خیریت کی جو گواہی دی گئی اسی میں سے ایک تابعی کا زمانہ بھی ہے۔ تو عام طور پہ تابعین کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہوئے یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی بغیر سنے وہ بیان نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ عام طور پہ تابعی جو ہے وہ ثقہ ہوتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی جو ہے دلیل ہے۔ اچھا، تیسرا قول مرسل حجت ہے کہ نہیں؟ تیسرا قول یہ ہے کہ شروط کے ساتھ قبول کیا جائے گا۔ وہاں پہ بھی شرط لگی ہوئی تھی حنفیہ اور مالک کے نزدیک، لیکن وہاں ایک ہی شرط تھی، سمجھ رہے نا؟ یہاں پہ شرطیں زیادہ ہیں۔ یہ قول شافعی اور کچھ اہل علم کا ہے، یعنی 3 شروط مرسل راوی میں جو مرسل بیان کر رہا ہے، اور ایک شرط حدیث مرسل میں ہونی چاہیے۔ تو ان لوگوں کے وہاں یہ امام شافعی وغیرہ نے اپنی کتاب جو ہے الرسالہ میں اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے ان شرطوں کو۔ آئیے شرط دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے مرسل راوی کی شرط کیا ہے کہ مرسل راوی کے بعد تابعین میں سے یعنی بڑے تابعین میں سے ایک شرط۔ دوسری شرط، اور جب نام بتائے کہ کس سے مرسل روایت کی ہے وہ ثقہ ہو، یعنی جس سے وہ ارسال کر رہا ہے اگر اس کا نام بتائے تو اسے ثقہ اور پرفیکٹ ہونا چاہیے، یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط، اور جب معمول حفاظ اس کے ساتھ مشارکت کریں تو اس کی مخالفت نہ کرتے، یعنی بڑے بڑے اس فن کے جو ماہرین ہیں، جو علم حدیث یا علم مصطلح الحدیث کے جو بڑے بڑے حفاظ ہیں، ماہرین ہیں، وہ اگر اس کی مشارکت کریں یعنی اس کے ساتھ مشارکت کریں، وہ حدیث بیان کریں تو مخالفت نہ کریں، سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی بڑے بڑے علماء، حفاظ اور محدثین اس کی مخالفت نہ کریں جب اس کے ساتھ کسی حدیث میں مشارکت کریں۔ اچھا، اب ایک چیز یہ ہے کہ اس حدیث میں جو مرسل حدیث ہے، ان 4 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی پائی جاتی ہے، تو یہ چوتھی چیز ہے، آنے والے 4 شروط میں سے کوئی ایک شرط پائی جاتی ہے۔ اوپر جو 3 شرطیں مرسل کی ہیں،
اب وہ مرسل حدیث کی جو شرط ہے کہ اس میں یہ چار میں سے کوئی ایک صفت پائی جائے، ان چار صفات میں سے یا چار شروط میں سے کوئی ایک شرط بھی پائی جائے۔ الف، اس کی کوئی اور سند مسند ہو، یعنی ایک سند جو ہمارے پاس ہے مرسل ہے وہ ابھی اس کے سپورٹ میں وہی حدیث دوسری سند سے بھی آئی ہو، مسندن آئی ہو یعنی متصلن آئی ہو، سمجھ رہے نا، یعنی اس میں کٹنگ نہ ہو، اس میں کٹنگ نہ ہو، تو یہ صفت پائی جائے، یا پھر یہ صفت پائی جائے یا اس کی کوئی اور مرسل سند ہو، یعنی سپورٹ کے لیے اس مرسل حدیث کی کوئی اور سند ہے وہ بھی مرسل ہے، سمجھ رہے نا، ایک مرسل یہ ہے ایک مرسل اور ہے، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن وہ پہلے والے مرسل بیان کرنے والے راویوں سے علم حاصل کرنے والا نہ ہو، یعنی یہ جو سپورٹ کے طور پہ جو دوسری سند آئی ہے وہ بھی مرسل ہی ہے، سمجھ رہے نا، لیکن اس کا بیان کرنے والا وہ پہلے والے مرسل کے راویوں سے علم حاصل کرنے والا نہ، یعنی اس کے مشائخ دوسرے ہو، تو یا تو یہ صفت پائی جائے یا پھر یہ صحابی کے قول کے موافق ہو، جو یہ مرسل حدیث ہے نا وہ کسی صحابی کے قول کے موافق ہو یا کسی صحابی نے اس کے مطابق فتویٰ دیا ہے، عمل کیا ہے، یا پھر یہ چوتھی صفت یا چوتھی شرط ہو یا اس کے مطابق اکثر اہل علم فتویٰ دیں، یعنی اکثر اہل علم نے اسی کے مطابق فتویٰ دیا ہے، اسی مرسل حدیث کے مطابق، تو یہ چار میں سے کوئی ایک صفت ہونی چاہیے اس حدیث میں، چار میں سے کوئی ایک، چاروں بیک وقت نہیں، چار میں سے کوئی ایک بھی پائی جائے، اور وہ تین جو اوپر مرسل راوی کی شرطیں ہیں کہ وہ بڑے تابعین میں سے ہو، اور جب وہ نام بتائے تو وہ ثقہ راوی ہو جس سے ارسال کیا، اور دوسرے حفاظ جب اس کی مشارکت کریں تو مخالفت نہ کرتے۔ اب ایک نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے، مرسل صحابی، مرسل صحابی ہے، مرسل صحابی کیا ہے، جس کو مراسیل صحابہ کہا جاتا ہے، اس کی تعریف تھوڑا الگ ہے، یہ وہ روایت ہے جس میں صحابی نبی کا قول یا فعل بیان کرے، کوئی صحابی نبی کا، وہاں کون بیان کرتا ہے، جنرل جو مرسل ہے اس میں تابعی بیان کرتا ہے، اس میں صحابی بیان کرتا ہے، ذرا دیکھیے گا فرق، لیکن اس صحابی نے آپ سے نہ سنا ہو یا نہ آپ کو کرتے وقت دیکھا ہو، یعنی صحابی نے سنا نہیں ہے یا خود کرتے آپ کو دیکھا نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بھئی وہ کم عمر رہا ہو، صحابی کم عمری کی وجہ سے نہ سن سکا ہو، تو جس کی وجہ اس کی کم عمری یعنی بچپنا، یا تاخر اسلام یعنی دیر سے مسلمان ہونا، یا وہ دیر سے اسلام لایا، یا اور بھی کچھ چیزیں ہیں، مان لیجئے وہ اس مجلس میں حاضر نہیں تھا، بھئی ایسا ہے سارے صحابہ سارے وقت نبی کے ساتھ موجود نہیں ہوتے تھے یا ڈائریکٹلی نبی سے حدیثیں نہیں سنتے تھے، کبھی کبھی صحابی سے سن کے بیان کرتا تھا، بھئی جو صحابہ موجود رہتے تھے وہ غائب صحابہ کو بتاتے تھے کہ آج ہم نے نبی سے یہ سنا وہ سنا، ایسا کرتے دیکھا ویسا کرتے دیکھا، بھئی سارے صحابہ تو نہیں رہتے تھے، کچھ اپنے کھیتوں میں رہتے تھے، کاروبار میں رہتے تھے، منڈیوں میں رہتے تھے، بازاروں میں رہتے تھے، سمجھ لینا، لیکن یہ دو وجہیں زیادہ مشہور ہیں، اور یہ دونوں باتیں ایسی ہیں کہ روایت میں اس طرح بیان ہو کہ جیسے اس نے آپ سے سنایا دیکھا ہو، جیسے چھوٹے صحابہ، جیسے چھوٹا صحابی جو ایسا بیان کر رہا ہے جیسے اس نے نبی کو سنا ہے یا دیکھا ہے ایسا کرتے ہوئے، لیکن اس نے سنا نہیں ہوتا ڈائریکٹلی، تو صحابی چونکہ عام طور پہ صحابی سے لیتا ہے، تو یہاں جس کو وہ گراتا ہے نا وہ صحابی ہوتا ہے، اس لیے اب آپ یہیں سے پکڑ سکتے ہیں، دیکھیے کہ اس مرسل کے بارے میں جو جنرل ہے اس کے بارے میں کہا تھا کہ وہ ضعیف ہے، زیادہ راجح یہی ہے، لیکن اس کے بارے میں راجح یہ ہے کہ یہ حجت ہے، قابل حجت ہے مرسل صحابی، چونکہ وہ جو محذوف ہے نا وہ صحابی ہوتا عام طور پہ، اور صحابی سارے کے سارے عادل ہوتے ہیں تو اس کی گرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہ دیکھ لیا آپ نے، حکم میں فرق ہو گیا، اب آپ حکم دیکھیں وہی بات یہاں پہ آ رہی ہے، یہ مقبول اور حجت ہے، یہ مقبول اور حجت ہے، یعنی مرسل صحابی، کیونکہ صحابی کا تابعی سے روایت کرنا نادر یعنی انتہائی کم ہے، یعنی کوئی صحابی تابعی سے روایت کرے ایسا بہت کم ہوتا ہے، یعنی تابعی سے، اور جب کسی نے کی بھی ہو تو وہ روایت کرنے کے وقت بیان کرتا ہے، یعنی عام طور پہ صحابی جو ہوتا ہے نا وہ تابعی سے بہت کم، شاذ نادر کرتا ہے روایت، اور اگر کرے گا تو وہ وضاحت کرے گا کہ میں نے یہ تابعی سے سنا ہے،
ہاں ورنہ اگر وہ نہیں بیان کر رہا ہے تو اس کا مطلب اس نے صحابی ہی سے سنا ہے. اور اگر وہ بیان نہ بھی کرے اور یہ کہے قال رسول اللہ, تو یہاں پر اصل ہے کہ اس نے آپ سے ہی سنا. یعنی صحابی کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے. تو صحابی کا محذوف ہونا مضر نہیں ہے, یعنی نقصان دہ نہیں ہے, کیونکہ صحابہ سب کے سب عدول ہیں, عادل ہیں, ضابط ہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب ایک دوسرا مسئلہ یہاں پہ شروع ہو رہا ہے, مشہور مصنفات اس میں, یعنی مراسیل حدیثیں. اگر آپ کو مرسل حدیثیں چاہیے تو اس کے لیے کچھ کتابیں لکھی گئی, جیسے کتاب المراسیل لابو داؤد, امام ابو داؤد کی ہے مراسیل, اور ایک مراسیل ابن ابی حاتم کی ہے, اور ایک کتاب ہے جامع التحصیل لاحکام المراسیل علامہ علائی کی. یہ بہت زوردار کتاب ہے. تو یہ ہو گیا مرسل. مجھے امید ہے کہ مرسل کے بارے میں آپ کو خاصی معلومات حاصل ہو گئی ہوگی. ایک مرسل جنرل مرسل ہے, اس کی تعریف آپ نے پڑھی, میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, کہ جس کو تابعی نبی سے روایت کرتا ہے مرفوعاً, ٹھیک ہے, یا جس کی سند کے اخیر میں تابعی کے بعد کوئی راوی محذوف ہوتا ہے, جیسا بھی کہیں آپ. اور اس کا حکم میں نے بتایا, راجح حکم یہی ہے کہ وہ ضعیف ہے, کیونکہ جو گرتا ہے نا اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ گرنے والا کون ہے, صحابی ہے یا غیر صحابی ہے. اور مرسل صحابی چونکہ اس میں عام طور پہ صحابی سے روایت کرتا ہے, تو گرنے والا اس میں صحابی ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں نا. تو اور صحابہ سب کے سب عادل ہیں, اس لیے مراسیل صحابہ حجت ہیں, قابل دلیل ہیں, قابل حجت ہیں, اس لیے دونوں میں فرق ہے. اب مدلس کی طرف آتے ہیں. مدلس لغوی تعریف یہ ہے, یہ اس میں مفعول ہے تدلیس سے, دلس یدلس فہوا مدلس. تو دلس یدلس سے تدلیس ہے, تدلیس کا لغوی معنی خریدار سے چیز کا عیب چھپانا ہے, اور تدلیس کا اصل دلس ہے, اس کا معنی اندھیرا ہے. دلس یا دلسا کہا جاتا ہے اندھیرے کو. تو جو مدلس ہوتا ہے نا وہ راوی کو اندھیرے میں رکھتا ہے, اس سامع کو, سننے والے کو اندھیرے میں رکھتا ہے, اور یا پھر وہ عیب چھپاتا ہے, یعنی حدیث کی سند کا عیب چھپاتا ہے, تو یا پھر اس میں پردہ ڈال دیتا ہے. یہ سارا کام وہ کرتا ہے. ایک تو سامنے والے کو دھوکہ دیتا ہے, تدلیس دھوکہ بھی ہے, اور یہ تاریکی میں رکھتا ہے, اندھیرے میں رکھتا ہے, یا اس کا عیب چھپا دیتا ہے. جیسے کوئی فروٹس بیچتا ہے, آپ دیکھیں گے عام طور پہ جو سڑا یا خراب ہوتا ہے نا, لوگ اس کو چھپاتے ہیں نیچے کی طرف, اور اوپر جو اچھا حصہ ہوتا ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں. تو گویا وہ دھوکہ دے رہے سامنے والے, اس کا عیب چھپا رہا ہے آدمی, پردہ ڈال رہا ہے. اصطلاحی تعریف ما اخفی عیب و اسنادہ و حسن ظاہرہ, یعنی جس کی سند کا عیب کیا کیا گیا ہو, چھپایا گیا ہو, جس کی سند کا عیب چھپایا گیا ہو, اور اس کے ظاہر اس کو اچھا بنا کر پیش کیا گیا. یعنی اسناد میں عیب کو چھپانا اور اچھا بنا کر اسناد پیش کرنا, یہی ہے مدلس کی تعریف. تو مدلس کیا کرتا ہے, مدلس جو تدلیس کرتا ہے, اور حدیث مدلس جس میں تدلیس کی جاتی ہے, تو اس کی سند کے عیب کو چھپایا جاتا ہے, اس پہ پردہ ڈالا جاتا ہے, سامنے والے کو اندھیرے میں رکھا جاتا ہے. سمجھ گئے نا. مان لیجیے راوی کہیں ضعیف ہوتا ہے تو اس کو وہ ڈراپ کر دیتا ہے چپکے سے, یا اس کی کنیت وغیرہ لے آتا ہے. مان لیجیے وہ کنیت سے مشہور نہیں ہے تو لوگ نہیں پکڑ پائیں گے, نام آئے گا تو ہر کوئی جان جائے گا کہ یہ ضعیف راوی. انشاءاللہ اس کی مثالیں آئیں گی تو وہاں پہ بات آپ اچھی کریں. تو مدلس وہ ہے جس کی سند کے عیب کو چھپایا جائے اور اس کی سند کو اچھا بنا کر پیش کیا جائے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حدیثوں میں ایسا کرنا درست نہیں ہے, یہ بہت بڑا جرم ہے, یہ علمی خیانت ہے. اسی لیے بہت سے علماء محدثین نے بہت کڑا تیور اختیار کیا, کڑا رخ. تدلیس کو نعوذ باللہ کچھ لوگوں نے بہت سخت مانا ہے, بلکہ زنا سے بھی سخت مانا ہے, اس لیے کہ حدیثوں کا معاملہ خیانت ہے, تو خیانت نہیں کرنی چاہیے. تو تدلیس کی اقسام اب آئیے دیکھتے ہیں. تدلیس کی کچھ قسمیں ہیں. تو یہ حدیث مدلس تو جنرلی ہو گئی. اب تدلیس میں ڈیپلی آپ جائیں گے تو تدلیس کے اقسام ہیں, کائنڈس ہیں اس کے. تو پہلی چیز جو ہے تدلیس الاسناد, اس کی تعریف میں کئی اقوال ہیں. یہاں پر سب سے زیادہ مناسب تعریف بیان کی جاتی ہے جو احمد بن عمرو البزار اور ابو الحسن ابن القطان کی ہے, اور وہ یہ ہے.
یعنی راوی اس شخص سے روایت کرے جس سے اس نے سنا ہوگا. تدلیس اسناد کیا ہے؟ راوی اس شخص سے روایت کرے جس سے اس نے کوئی حدیث سنی ہو لیکن یہ مروی روایت اس شخص سے نہیں سنی اور یہ بیان بھی نہ کرے کہ اس نے اس سے یہ نہیں سنا ہے. پتہ چلا آپ کو؟ سمجھے آپ کچھ؟ تدلیس اسناد کیا ہے؟ کوئی راوی کسی شخص سے کسی اپنے شیخ سے روایت بیان کرتا ہے جس سے کچھ حدیثیں اس نے سنی ہے، ہاں، لیکن یہاں پہ پر جو روایت بیان کرنے جا رہا ہے بیانی وہ نہیں سنا ہے. مان لیجئے وہ 15 روایتیں اپنے شیخ سے بیان کرتا ہے، 10 کو اس نے سنا، ٹھیک ہے، اور 5 نہیں سنا ہے، لیکن وہ ایسے بیان کرتا ہے جیسے اس نے 15 کی 15 سنی اور وہ صیغہ بھی ایسے استعمال کر رہا ہے حدثنا اخبرنا قال کہ سامنے والے کو پتہ ہی نہیں چلے گی اس نے نہیں سنا ہے. تو یہ دھوکہ ہے نا. اس نے کسی اور سے سنا ہوتا ہے وہ 5 حدیثیں لیکن وہ سب پوری کی پوری بیان کر دیتا ہے اپنے شیخ کے سند سے. سمجھ رہے نا؟ تو اب آپ تعریف میں اگر آئیں گے تو دیکھیے مدلس راوی اسی شرح ہے جو تعریف ابھی آپ دوسری اور میں بتا بھی چکا ہوں وہی بات یہاں آ رہی ہے. مدلس راوی نے جس سے روایت کی ہو اس نے اس سے کچھ احادیث سنی ہو یعنی کچھ سن رکھا ہو. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ سما ثابت نہیں ہے یا سننا ثابت نہیں، سننا ثابت ہے مگر جس حدیث میں تدلیس کی ہو وہ اس سے نہیں سنی ہو. یعنی جس حدیث میں وہ تدلیس کر رہا ہے وہ نہیں سنا ہے. سمجھ رہے نا؟ یعنی جو حدیث ابھی یہاں بیان کر رہا ہے کرنٹلی یہ نہیں سنا ہے، بقیہ کچھ حدیثیں سنی ہیں، البتہ اس حدیث کو کسی اور شیخ سے سنا ہے یعنی کسی اور سے سنا ہے لیکن وہ چھپا رہا ہے. وہ ہو سکتا ہے اس شیخ میں خرابی ہو تو اس کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ اسی کے ساتھ جوڑ رہا ہے. سمجھ رہے نا؟ لہذا اس شیخ جس سے حقیقت میں حدیث سنی تھی اس کو چھپائے گا، جس سے حقیقت میں حدیث سنی تھی اس کو چھپاتا ہے اور نام وہ دوسرے کا لے رہا ہے. اس کے لیے وہ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جس میں یہ سمجھنے کا احتمال ہو یعنی امکان ہو، پاسبل ہو کہ اس نے یہ اس سے سنا ہے، جیسے قال عن وغیرہ حدثنا اخبرنا ایسا کہہ کر کے وہ بیان کرے جس سے دھوکہ دینا آسان ہو جائے اور سامنے والے کو گھیرے میں رکھنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. اب دیکھیے یہاں پہ تدلیس اسناد اور مرسل خفی میں فرق، تدلیس اسناد اور مرسل خفی میں فرق، دونوں میں چونکہ تھوڑی سی مشابہت ہے، سمجھ رہے نا، تو اس وجہ سے کلیئر کیا جا رہا ہے کہ تدلیس اسناد اور مرسل خفی، ایک ہوتا مرسل جلی اور ایک ہوتا مرسل خفی یعنی باریک والا ارسال. تو دیکھیے تدلیس اسناد یہ دونوں میں فرق ہے، تدلیس اسناد اور مرسل خفی میں. اس میں مدلس راوی نے اس شیخ سے کچھ سنا ہوتا ہے جس سے وہ تدلیس کرتا ہے، جس سے وہ تدلیس کرتا ہے، یعنی مدلس راوی نے اپنے شیخ سے کچھ سنا ہوتا ہے جس سے وہ تدلیس کرتا ہے، کچھ سنا ہے، ٹھیک ہے، ابھی جیسے کہ تعریف میں آپ نے دیکھا، لیکن جو بیان کر رہا ہے وہ نہیں سنا. اور مرسل خفی میں کیا ہوتا ہے؟ اس نے اپنے اس شیخ سے کچھ بھی نہیں سنا ہوتا ہے، جو وہ ارسال کرتا ہے اپنے جس شیخ سے کچھ سنا ہی نہیں ہوتا ہے، سما ثابت ہی نہیں، نہ یہ حدیث اور نہ ہی کوئی اور حدیث، نہ ہی کوئی اور حدیث. اب اچھا دیکھیں آپ مثال سے بات زیادہ واضح ہوتی ہے، تدلیس الاسناد کی مثال دیکھیے تو بات زیادہ سمجھ میں آئے گی. یہاں پہ دیکھیے ایک راوی ہے علی، یہ تبع تابعین میں سے ہیں، زید تابعی ہیں، ابو ہریرہ صحابی ہیں. تو علی زید سے، زید ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب حقیقت میں علی نے زید سے احادیث سنی ہے، علی نے زید سے مان لو 10 حدیث سنی تو ٹھیک ہے وہ 10 حدیث علی زید سے بیان کرے، کوئی حرج نہیں، اور یہاں ان سب میں حدثنا کہتا ہے. لیکن یہی سند آپ یہاں دیکھیں، علی یہاں ہیں، وہی راوی ہیں، وہی زید ہیں جو تابعی ہیں، اور وہی ابو ہریرہ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہاں پر علی نے زید سے مان لیجئے کچھ حدیثیں نہیں سنی، مان لیجئے یہاں پہ 10 سنی تھی اور مان لیجئے 5 حدیثیں بھی علی زید سے بیان کرتا ہے لیکن سنا نہیں ہے، 15 ہو گئے. تو 10 بیان کرے لیکن 5 کو وہ دوسرے سے سنا ہے تو 5 کو کیوں بیان کرے گا علی زید سے؟ تو بتا دے کہ بھئی میں نے زید سے نہیں سنا، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا ہے.
वो पूरे 15 की 15 हदीसें वो मान लीजिए जैद से रिवायत करता है, समझ रहे हैं, धोखा देता है। तो अली जैद से रिवायत कर रहा है वो चीजें जो उसने सुनी नहीं। तो अब अली जैद से 15 हदीस रिवायत करता है, 10 में हदथना कह देता और 5 में अन कहता है, समझ रहे ना। तो ऐसा हो सकता है कि उसने कुछ हदीसें नहीं सुनी है और वो ऐसा बयान कर रहा है जैसे उसने सुनी है, तो सेमा साबित है, लेकिन बेआइन ही जो हदीस बयान कर रहा है वो साबित नहीं है। अब यहाँ पे तदलीस की एक और किस्म शुरू हो रही है, तदलीस तस्विया। तस्विया कहते हैं बराबर कर, तस्विया कहते हैं सवा सवी तस्विया बराबर कर। यहाँ पे कैसे होता है अभी देखिए, मैं आपको बराबर का माना कैसे इसमें जोड़ता हूँ। तारीफ देखिए, रावी अपने शेख से रिवायत करे, ये तदलीस तस्विया। कोई रावी अपने शेख से रिवायत करे, फिर उन दो फिक़ह रावियों के दरमियान एक ज़ईफ रावी को हज़फ करे, और ये दो फिक़ह रावी ऐसे होंगे जो एक दूसरे से क्या होंगे, मिले होंगे, एक दूसरे से मिले। ये बात जो तदलीस तस्विया की है, आप इसकी तारीफ में गौर करिए। रावी अपने शेख से रिवायत करे, फिर उन दो फिक़ह रावियों के दरमियान एक ज़ईफ रावी को हज़फ करे, और ये दो फिक़ह रावी ऐसे होंगे जो एक दूसरे से मिले होंगे। आप समझिए इसको, रावी अपने शेख से रिवायत कर रहा है, ठीक है, फिर उन दो फिक़ह रावियों के दरमियान एक ज़ईफ रावी को हज़फ कर देता है, और ये दो फिक़ह रावी एक दूसरे से मिल चुके होते हैं। देखिए, रावी किसी शख्स से रिवायत करता है, मिसाल के तौर पे एक रावी है, वो रिवायत करता है अपने शेख से, उसका नाम मोहम्मद है, ये सिक़ह है। उसके बाद मोहम्मद रिवायत करता है अली से, अली ये ज़ईफ है। अली रिवायत करता है अब्दुल्ला से, अब्दुल्ला ये सिक़ह है। तो मोहम्मद और अब्दुल्ला के बीच में एक रावी जो अली है वो ज़ईफ है मिसाल के तौर पे। अब ये ज़ईफ को ड्रॉप कर देता है और ये सनद को बराबर कर देता है, सिक़ह अन सिक़ह हो जाती है ना पूरी सनद। जब ज़ईफ को निकाल दिया तो उसका शेख सिक़ह था, और ये सिक़ह ऊपर वाले सिक़ह से मिल चुका होता है, तो किसी को शुबा भी नहीं होता। देख रहे हैं आप चालाकी। तो रावी का शेख सिक़ह है, फिर उसके ऊपर एक ज़ईफ है, तो उस ज़ईफ को निकाल देता है, फिर उसके बाद वाला सिक़ह है तो उसको जोड़ देता है, सिक़ह को सिक़ह से जोड़ देता है, तो सिक़ह सिक़ह बराबर, पूरी सनद बराबर हो जाती है। तो बराबरी का माना आ गया ना, समझ रहे ना। तो यह है तदलीस तस्बिया। अब उसकी मिसाल आप देखिए, वलीद बिन मुस्लिम ने मान लीजिए रिवायत किया औज़ाई से, और औज़ाई ने अता से, और उन्होंने अबू हुरैरा से, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो देखिए, औज़ाई भी सिक़ह है, अता भी सिक़ह है, समझ रहे ना। औज़ाई भी सिक़ह है, अता भी सिक़ह है। अब ये वलीद बिन मुस्लिम ने जो है क्या किया, दूसरी सनद देखिए, यहां से चोरी पकड़ी जाएगी। वलीद बिन मुस्लिम ने क्या किया, औज़ाई और अता के बीच में एक रावी है मोहम्मद बिन कसीर, ये ज़ईफ है, औज़ाई से का अता फिक़ह, तो इस बीच वाले को इसने ड्रॉप कर दिया, गिरा दिया, ताकि पूरी सनद बराबर हो जाए, सिक़ह अन सिक़ह। तो वलीद अन औज़ाई अन अता अब कर दिया, जैसा कि यहाँ है, वलीद अन औज़ाई अन अता अन अबी हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वलीद बिन मुस्लिम ने मोहम्मद बिन कसीर जो ज़ईफ है इसको हज़फ किया, और इस रिवायत इस तरह पेश की कि जैसे सिक़ह से रिवायत की हो। और चूंकि ये जो औज़ाई है इनकी मुलाकात अता से है, तो लोग पकड़ भी नहीं पाएंगे जल्दी, कहते भाई औज़ाई की मुलाकात है चूंकि अता से, तो उसने बड़ी चालाकी के साथ मोहम्मद बिन कसीर को क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। ये मसला होता है। और उसकी एक शक्ल ये भी होती है, देखिए कभी कभी क्या करता है मुदल्लिस रावी, जैसे यहाँ पे नबी की हदीस से बयान की जाती है, ला अभी हुआ है और सी कबीले बिन आम्र को कुनियत दे दी, अबू वहाब में बदल दिया, ठीक है, ताकि उसकी चोरी ना पकड़ी जाए। और यहाँ इसहाक इब्ने अबी फरवा जो ज़ईफ है उसको हज़फ करना, गिराना उसके लिए आसान हो जाए। और अगर उबैदुल्लाह बिन आम्र ये नाम बाकी रखता तो इसको गिराना आसान नहीं होता।
समझ रहे ना। तो उसको इसने कुनियत दे दी अबू वहाब अल असदी, ताकि लोग जान ना पाए। और बकिया के लिए ये मुदल्लिस है बकिया, इसीलिए बकिया के बारे में कहा जाता है बकिया हदीस बकिया लैसत नकिया, बकिया की हदीसें साफ सुथरी नहीं है, फकुन अंत मिन्हा अला तकिया। तो बकिया की हदीसों से जरा होशियार रहना, बकिया की हदीसों से होशियार रहना है मुदल्लिस रावी। तो ऐसा ऐसा तदलीस करते हैं, देख रहे हैं आप कि किस तरीके से धोखा देते हैं और कितनी महारत और चालाकी। अब हदीसों के अंदर कोई इस तरह चालाकी करे, खयानत करे तो अच्छा नहीं है, समझ रहे हैं ना। जो भी सच्चाई है वो बयान कर देनी चाहिए। इसलिए मुदल्लस हदीस जो होती है वो ज़ईफ होती है और तदलीस का मामला बहुत ही संगीन होता है। तो इसके बाद जो है तदलीस की एक और किस्म शुरू होगी, तदलीस शुयूख, और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह तदलीस का हुक्म आपको बताया जाएगा। लेकिन हम यहीं पे रुकते हैं ताकि इतनी बात अच्छी तरीके से आप समझ लें और उसको हजम कर लें और अच्छी तरीके से उसमें महारत हासिल कर लें। तो आपने मुरसल की तारीफ पढ़ी, मुरसल का हुक्म जाना, उसमें इख्तलाफात भी जाने, इसी तरीके से मुदल्लस क्या है, जनरली तारीफ जो मुदल्लस की है कि जिसकी सनद के आयत को छुपाया गया है। और फिर तदलीस की दो किस्में हम पढ़ चुके हैं, तदलीस इस्नाद, तदलीस तस्विया, और मिसालों से बात अच्छी तरह हम समझ चुके हैं। अब एक किस्म और रह जाती है तदलीस शुयूख, जिसे इंशाअल्लाह हम अगले दर्स में लेंगे और उसकी वजाहत करेंगे और उसके बाद तदलीस का हुक्म भी बताएंगे। तदलीस का हुक्म तो अब आप जान ही चुके होंगे कि जब तदलीस इतना संगीन है, खतरनाक है, तो फिर उसका हुक्म बनेगा क्या, समझ रहे ना। वो तो आप अपने दिमाग से इंशाल्लाह पकड़ सकते हैं। अब इतनी आपको महारत हो चुकी होगी कि आप हुक्म लगा सकें कि मुदल्लस हदीस क्या होती है, हुज्जत होती है या नहीं होती है। तो हसन ओपन एकेडमी के तलबा व तालिबात, हम यहीं पे रुकते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि मौला हमें दीन की सही समझ अता फरमाए और इस फ़न में हमें, हमारे दिलों में इस फ़न से मोहब्बत डाल दे। आमीन।